باغ جنت میں نرادی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرادی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرادی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں نرادی چمن آرائی ہے، ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، توجہ شعر دوبارہ سنیے، ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابروں نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابروں نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، باغ جنت میں نرانی چمن آرائی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ یہ شعر سننے سے پہلے مختصر یہ بات سن لیجئے تو شعر کا لطف بڑھ جائے گا، اصل میں مطلب واضح ہو جایا کرتا ہے۔ قبلہ سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی زبان مبارک سے میں نے واقعہ سنا تھا کہ ایک بچہ حضور کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہوتا، بارگاہ میں حاضر ہونے سے مراد گزرتا تو حضور کو دیکھتا اور وہیں رک جاتا، اور حضور بھی دیکھ کے مسکرا دیتے۔ کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر وہ بچہ کچھ دنوں تک نہ آیا تو حضور نے پوچھ لیا کہ وہ بچہ کیوں نہیں آ رہا، پتہ چلا کہ وہ بچہ جو ہے وہ سخت علیل ہے، تو حضور اس کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جب پہنچتے ہیں، وہ یہودی کا بچہ ضرور تھا، لیکن اس کے باپ نے پوچھا کہ آخری خواہش کیا ہے، تو کہنے لگا کہ میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور جب تشریف لائے، یہ توجہ کیجئے گا، حضور جب تشریف لائے تو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، تو ان کی روح جو ہے وہ قفس عنصری سے پرواز کر گئی، کہیے سبحان اللہ۔ اب اس شعر کو سنیے گا کہ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، ارے حال بگڑا گئے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا گئے تو بیمار کی بن آئی ہے، باغ جنت میں نرانی
حسنے جگہ تاب کے صدقے جاؤں کہ ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے باغ جنت میں میرا چمن آرائی ہے. کہیے سبحان اللہ. 3 اشعار اس کے